سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، صدق اللہ العظیم۔ نہایت واجب الاحترام سامعین محترم، آج جس موضوع پر میں لب کشائی کر رہا ہوں وہ ہے پاکستان میں اہل سنت اور اہل تشیع کا مستقبل۔ ناظرین اکرام و سامعین گرامی قدر، آپ جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا اور بالخصوص پاکستان ایک مخصوص حالات سے گزر رہا ہے، اور خصوصی طور پہ اسلامی دنیا اس وقت ایک اضطراب کا شکار ہے۔ کفریہ طاقتیں جنہوں نے ایک طویل منصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں کو آپس میں مختلف ناموں پر تقسیم کیا، کسی کو دیوبندی، کسی کو بریلوی، کسی کو اہل حدیث، اور کسی کو مخصوص قسم کے نام دے کر ایک دوسرے سے جدا کیا، اور پھر کچھ ایسے لوگ جو ان کے اپنے زرخرید تھے، جو انہی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں کوشاں تھے، انہیں بروئے کار لاتے ہوئے پوری دنیا میں اور پاکستان میں مسلمانوں کو ایک ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں پر ہر مسلمان پریشان ہے کہ میں کس طرف جاؤں، میں کیا کروں۔ پاکستان میں ایک وقت تھا، پاکستان کی ساری آبادی بڑے سکون کے ساتھ رہ رہی تھی، کہیں پر کوئی فتنہ نہیں تھا، کہیں پر کوئی فساد نہیں تھا۔ پاکستانی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، 1979 ایران میں ایک انقلاب آیا جسے خمینی نے فرانس میں بیٹھ کر ترتیب دیا تھا۔ اس انقلاب کو اسلامی انقلاب گردانا گیا، لیکن اس انقلاب کے پس پردہ حقائق کیا تھے، ان کا مشاہدہ اس کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں نے کیا اور آج تک کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح علم ہے، ایرانی انقلاب کو ابتداً اہل سنت نے بھی ایک اچھا انقلاب قرار دیا۔ اہل سنت کے علماء نے اس انقلاب کی تعریفیں کی، مگر جیسے ہی وقت گزرتا گیا، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس انقلاب کی اصل حقیقت لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئی۔ 1979 میں ایران میں یہ انقلاب آیا، اور ٹھیک صرف ایک سال کے بعد پاکستان میں ایک جماعت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک عام پاکستانی، ایک عام مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا معنی کیا ہے۔ فقہ جعفریہ کو نافذ کرنے کی تحریک جب پاکستان میں اس کی بنیاد رکھی گئی، خمینی نے انہیں ٹاسک دیا کہ تم لوگوں نے پاکستان کے اندر ایک ایران طرز کا انقلاب برپا کرنا ہے۔ انہوں نے اس پہ ورک کیا، اپنے افراد کو تیار کیا، اور اپنے افراد کو تیار کرنے کے بعد ایران کے حوالے کیا۔ ایران نے انہیں باقاعدہ ایک تربیت دی، اور تربیت دینے کے بعد دوبارہ پاکستان کی سرزمین ان کے حوالے کر دی کہ پاکستان کی سرزمین تمہارے لیے تختہ مشق ہے۔ تاریخ یہ بات جانتی ہے کہ ایرانی انقلاب کے کچھ ہی عرصہ کے بعد کوئٹہ میں اہل سنت کے اوپر کتنے مظالم ہوئے۔ کوئٹہ میں اہل سنت پہ مظالم کروانے والے
خود کو پاسداران انقلاب ایرانی کہلانے والے ایران کی فوج پاکستان کے علاقوں کے اندر آئی، در اندازی کی، وہاں پر سنیوں پہ مظالم کیے، اہل سنت کے سکول کالجز کے اندر گھس کے وہاں کی سنی نوجوان بچیوں کے ساتھ بدتمیزی کی، انہیں مارا، ان کے جسم کے نازک اعضاء کاٹے۔ جب وہاں پر پولیس نے مداخلت کی کوشش کی تو پولیس کو قتل کر کے ان کے سروں سے فٹ بال بنا کر کھیلا گیا۔ یہ ایرانی انقلاب تھا جس کے اثرات پاکستان کے اندر آئے، اور پاکستان کے اہل تشیع نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، جو بعد میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، تحریک جعفریہ اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نام سے، ایک کے سربراہ حامد موسوی صاحب اور دوسری کے سربراہ جناب ساجد نقوی صاحب۔ انہوں نے ایرانی انقلاب کو پاکستان میں درآمد کرنے کے لیے اہل تشیع کو منظم کیا، پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر ایران میں ایسے مسلح گروہ تیار کیے، انہیں ٹریننگ دی، جنہیں ٹاسک دیا گیا کہ تم نے اہل سنت کے علماء کا قتل عام کرنا ہے، اہل سنت کی مساجد میں دہشت گردی کرنی ہے، اور ہر ایک وہ فرد جو فرد اہل سنت کے حقوق کی بات کرے تم نے اسے قتل کرنا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جن کو یہ ٹاسک دیا گیا، اس ٹاسک کے بعد اہل سنت کے علماء کو، جو بولنے والے علماء تھے، حق بیان کرنے والے علماء تھے، انہیں چن چن کر قتل کیا گیا۔ اٹھا کر دیکھیے تاریخ 1990 سے 1985 کے بعد علماء اکرام کو قتل کیا گیا، اور بڑی ترتیب کے ساتھ مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسار القاسمی، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، علامہ شعیب ندیم، مورخ اسلام حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی، حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی اور دیگر سینکڑوں علماء اکرام ہیں جنہیں قتل کیا گیا، تاکہ ایرانی انقلاب کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ پاکستان میں رہنے والے اہل تشیع نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں لانگ مارچ کی دھمکیاں دے کے، پارلیمنٹ ہاؤس کا گھیراؤ کر کے وہاں اپنے مطالبات رکھے جو خالصتاً شیعہ مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے۔ مثال کے طور پہ اہل تشیع نے خود کو زکوٰۃ سے مستثنا قرار دلوایا۔ آج پاکستان کے کسی بینک میں اگر کسی شیعہ کا اکاؤنٹ کھلتا ہے تو اس کی زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں ہوتی ہے۔ ایک سنی کا اکاؤنٹ کھلتا ہے تو سال کے بعد اس کے مال سے زکوٰۃ کی کٹوتی کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، لیکن چونکہ اہل تشیع زکوٰۃ کو نہیں مانتے، انہوں نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو نافذ کرنے کی ایک بنیاد رکھی، خود کو زکوٰۃ سے مستثنا قرار دلوا کر۔ اس کے بعد پاکستان میں اسلامیات شیعہ بچوں کے لیے، اسلامیات سنی بچوں کے لیے باقاعدہ طور پر سکول کے نصاب کے اندر شامل کروائی۔ وہ اسلامیات جس اسلامیات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ تھا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ اکرام کا تذکرہ تھا، شیعوں نے کہا کہ ہم یہ اسلامیات اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتے۔ انہوں نے اپنی الگ اسلامیات منظور کروائی، اور ایک طویل عرصہ تک شیعہ بچوں کے لیے الگ اسلامیات، سنی بچوں کے لیے الگ اسلامیات، ایک سلسلہ یہ چلتا رہا۔ ایرانی انقلاب کے بعد شیعہ مذہب کے وہ تمام عقائد جو اس سے پہلے تقیہ کی چادر اوڑے ہوئے تھے، تقیہ کے نام پر جنہیں شیعہ نے پوشیدہ رکھا ہوا تھا، انہیں ایرانی انقلاب کے بعد عام کیا گیا۔ وہ کتابیں جو صرف شیعہ کے مجتہد حضرات تک محدود ہوا کرتی تھی، انہیں عام کیا گیا، دنیا کی مختلف زبانوں میں ان کے ترجمے کر کے انہیں پوری دنیا کے اندر پھیلایا گیا، اور وہی کتابیں ہیں جو پوری دنیا میں فساد کا باعث بنی۔ پاکستان کے اندر بھی فساد کا باعث بننے والی وہی کتابیں ہیں جن میں اعوذ باللہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر بحث کی گئی، انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ان کی تکفیر کی گئی، اور صرف تکفیر ہی نہیں کی گئی
بلکہ انہیں غلیظ گالیاں تک دی گئی۔ جب کوئی بھی شخص اپنے مذہب کی مقدس شخصیات پہ حملہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے مقدس شخصیات کے تحفظ کے لیے۔ جب مقدس شخصیات حضرات صحابہ اکرام کے تحفظ کے لیے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو ایران کی سرپرستی میں پلنے والے پاکستان کے شیعہ نے انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا، ان کی مساجد کو، ان کے مدارس کو پامال کیا، اور آئے روز کسی نہ کسی عالم کا خون پاکستان کی سرزمین پر بہتا رہا۔ ہر وہ شخص جو ایرانی انقلاب کے راستے میں پاکستان میں رکاوٹ بنا یا بنے کی کوشش کی، اسے راستے سے ہٹا دیا گیا، اور ہر وہ شخص جو اہل سنت کا نمائندہ یا اہل سنت کی عقائد اور نظریات رکھنے والا متحرک آدمی ہے، ہر ایک وہ ایران کے نشانے پر ہے، اور ایران نے انہیں نشانہ بنایا۔ پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ جو یہاں سے اس بہانے پہ جاتے ہیں کہ ہم مقدس مقامات کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، وہ وہاں جا کر ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، اور پاکستانی ایجنسیوں کے پاس اس کے باقاعدہ ثبوت موجود ہے۔ وہاں جا کر ٹریننگ کے نام پر، زیارات کے نام پر ٹریننگ کرتے ہیں، وہاں پر جا کر اہل سنت کو قتل کرنے کے طور طریقے انہیں سکھائے جاتے ہیں۔ وہاں کی فوج اور وہاں کے سکاؤٹس باقاعدہ انہیں تربیت دیتے ہیں، اور وہ تربیت حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں آ کر علماء اکرام کو، اہل سنت عوام کو قتل کرتے ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی سے اہل سنت مختلف گروہوں میں اور مختلف طبقات میں تقسیم ہو گئی، اور ہر ایک نے اپنی الگ پہچان بنا لی۔ کوئی سنی بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی وہابی بن گیا، اور ہر ایک کی اپنی الگ پہچان۔ اس تقسیم کی وجہ سے بدقسمتی سے وہ قوت جو ہماری جمع ہونی چاہیے تھی نہیں ہو سکی، اور دشمن اس تقسیم کو مزید تقویت دے رہا ہے تاکہ کبھی یہ اہل سنت آپس میں اکٹھے نہ ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، منظم ہو جائیں، دشمن کو سمجھیں، دشمن کی چال کو سمجھیں۔ وہ لوگ جن کے لیے آج ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ وہ شیعہ ہیں، وہ شیعہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، وہ اس سے بالا تر ہو کے ہمارے قتل کے، ہماری عوام کے قتل کے در پہ ہیں۔ خدا را آنکھیں کھولیں، بیداری کا ثبوت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالت